الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتهل بها عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک برکت صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکیر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا أفصح العرب والعجم صلاة وسلاما عليك يا من أوتي بجوامع الكلم اللہ جل شانہ ایمان والوں کے مددگار ہیں، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں۔ ذہن پر زور دیجئے بھائی، سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خطبے کے پہلے 3 جملوں کی تشریح شروع کی تھی۔ مومن کے دل میں سب سے پہلے دانائی کا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ خطبے کا پہلا جملہ، پھر علم کا چاند، دو، اور تیسرا جملہ ثم شمس المعرفہ، معرفت کا سورج۔ اول ما یتلو فی قلب المؤمن نجم الحکم ثم قمر العلم ثم شمس المعرفہ۔
گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ ثم کا لفظ بغیر تشریح کے چھوڑ دیا ہے. قمر کی اور علم کی کچھ بات کی تھی، اور ثم جو ہے ثم قمر العلم، اس کو میں نے جان بوجھ کر اس کی وسعت کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ. اب کہیں گے بھئی ثم جس کا ترجمہ ہے پھر، اس کی کیا تشریح ہو سکتی ہے؟ پھر لیکن بھائی یہ بڑا گہرے مفہوم والا حرف ہے، لفظ بھی نہیں حرف. تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں. عربی زبان میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ثم للتراخی، ثم جو ہے یہ تاخیر، کچھ دیر کو بیان کرنے کے لیے یہ حرف آتا ہے. یہ عربی زبان کے اصول ہے بھائی کہ فا جو ہے یہ کس معنی میں آتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پس، یا بھائی سین زبر سا کس معنی میں آتا ہے، قرآن مجید میں ہے نا سیعلم. سوفا کس معنی میں آتا ہے، 30واں پارہ سوف تعلمون. یہ حیران ہوں گے کہ صرف جو با ہے نا، یہ کئی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. کہیں قسم کے لیے، کہیں سببیت کے لیے، کہیں معیت کے لیے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. ثم جو ہے یہ کچھ تاخیر، دیر کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. کیونکہ بھائی تاخیر کے سوا میرے پاس لفظ کوئی نہیں ہے. حالانکہ تراخی اور تاخیر میں بھی فرق ہے. خود دیر کرو تو اس کے لیے تراخی کا لفظ استعمال ہوتا، دوسرے کو دیر کراؤ، دیر سے کچھ چیز دے دو، اجی کھڑا رکھو، یہ کرو، دوسروں کے لیے، دوسروں کو لیٹ کرنا جو ہے اس کے لیے تاخیر کا لفظ آتا ہے. ثم جو ہے یہ اب تاخیر کے سوا لفظ کوئی نہیں، میں کیا کروں. دیر ترجمہ کرتے ہیں لیکن وہ بات نہیں بنتی. پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ وقفے کے لیے لفظ آتا ہے. یعنی ایک کام کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام، میں نے جناب تیاری کی، میں نے غسل کیا، میں نے لباس بدلا، پھر میں نے جناب خوشبو لگائی، پھر میں نے یہ، پھر میں نے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام اور دوسرے کام کے درمیان میں تاخیر کا اظہار کرتا ہے. تو بھائی علم کا چاند جو ہے یہ فوراً ہی نہیں طلوع ہو جاتا. کوئی یہ سمجھے کہ ادھر جناب دنائی کا ستارہ بھی نکل آیا، ادھر چاند بھی نکل آیا، ادھر سورج بھی نکل، ایسا نہیں ہوتا. یہ سنت اللہ ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ کروڑوں سال پہلے بھی تھی، اور یہ تبدیلیاں ہوتی گئیں، اور یہ تبدیلیاں، اور یہ تبدیلیاں، اور یہ تبدیلیاں، آخر میں انسان اور وہ ڈارون نے ایک پوری تھیوری بنائی ہوئی تھی، ایولیوشن، ارتقاء کی.
اللہ تعالیٰ اتنی دیر کیوں کرتے ہیں؟ بھائی عہد رسالت میں کہتے ہیں کہ آندھی چلتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی جلدی جلدی مسجد میں آ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے لگی. سنی ہوئی ہے نا بات بھائی؟ سورج گرہن ہوتا تھا نماز شروع کر لیتے تھے. زلزلہ آتا تھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے تھے. قیامت تو نہیں آنے لگی. تقریباً 1443 سال ہو گئے. اوپر والے کو اتنی جلدی نہیں ہے بھائی. اس نے پورا موقع دینا ہے. عرصہ امتحان کوئی پرچہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، کوئی 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، کوئی 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، کوئی 5 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے. مجھے پتا ایسے کویسچن پیپر بھی ہوتے ہیں. اور بھائی ہمارا کویسچن پیپر پوری زندگی پر محیط ہے. لوگوں تم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو، پرچہ صحیح حل کرو گے تو کامیاب ہو سکو گے. یہ پرچہ صحیح حل نہ ہوا تو کچھ نہیں بنے گا، ناکامی ہے. میرے ایک جاننے والے تھے اس لحاظ سے کہ بھائی ایک تو ان کے بھائی جو ہے وہ کسی زمانے میں JUP جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے امیدوار کھڑے ہوئے تھے. پھر جناب ان کے ایک بھائی جو ہیں یہ اللہ والی مسجد میں اس وقت کے منتظم تھے فاروق صاحب، جو آج کل کی ریسنٹ مل کے سامنے جو جگہ بنی ہوئی ہے نا، اور مزار اور منار اور مزار وہ انہیں کا ہی ہے. ان کا ایک بھائی اعجاز نام، میرے ساتھ اس نے امتحان دیا تھا ایم اے کا. تو کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا بھائی کیا بنا؟ کہنے لگا جی کمپارٹ آ گئی تھی فلاں 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 پیپر میں. میں نے کہا یار کبھی کہ اپنا وہ رزلٹ کارڈ تو مجھے دکھانا. کہنے لگا وہ تو میرے پاس ہے نہیں. میں کہاں گیا؟ کہتا ہے جی میں نے یہ جال پر نہر کے اوپر پل کے اوپر کھڑے ہو کر وہ رزلٹ کارڈ پاڑ کر نہر میں پھینک دیا تھا. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو. وقت کے لحاظ سے بھائی اگلی آیتیں نہیں پڑھتا، یہ بھی رواج ہے ہمارے جو واعظین ہیں مقررین کا. تو جناب وہ پھر آگے 5 آیتیں اور ہیں وہ پڑھ کر پھر اگلی چھٹی شروع کرتے ہیں ہے جی، اور شہرت ہو جاتی ہے بڑا قرآن پڑھ دینے. یہ ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا ہائے مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا.
ہم اس وقت کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں بھائی، آسان کام نہیں ہے۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی قریب ہو گئے، کبھی دور ہو گئے، کبھی قرب کی چھلانگ لگ گئی، کبھی بہت دوری کا گر گیا آدمی۔ وہ جس طرح وہ دل کی ہوتی ہے نا، اسی جی اگر کسی نے کرائی ہو وہ بڑا اس کو، ہاں جی، اور جب جناب سانس بند ہو جائے گی سرخ لکیر لگ جائے گی، دی اینڈ۔ ہمارے اداروں میں اسی طرح ہوتا ہے، جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے نا اپلیکیشن جمع کرانے کی، تو اس دن رجسٹرار آفس میں نے دیکھا جناب کہ وہ آخری جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو چھٹی کے وقت وہ جو جن لوگوں نے درخواستیں جمع کرائی ہوتی ہیں ان کے نام وغیرہ نیچے سرخ سے، اذا جاء اجلها لا یؤخر، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، وقت مقرر آ جاتا ہے، پھر دیر نہیں کی جاتی۔ تو بات کہاں نکل رہی ہے بھائی؟ ثم پھر تاخیر کے لیے، تراخی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک دم ہونے والی چیز نہیں ہے، بار دودھ نکلے گی۔ قرآن مجید میں 5 ہمارے ہی نفس کی 5 قسمیں بیان کی گئی: امارہ، لوامہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ، 5۔ امارہ 13ویں سپارے کے شروع میں، لوامہ 29ویں پارے کی سورہ قیامہ میں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مطمئنہ 30ویں پارے کی آدھا گزرنے کے بعد سورہ والفجر کی آخری حصے میں، راضیہ مرضیہ، اس کے بعد جلدی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اتنا ہی فرق ہے بس، راضیہ مرضیہ، تو رب پر راضی، تیرا رب تجھ پر راضی۔ ہاں لیکن بھائی لوامہ سے، امارہ سے لوامہ بننے میں 16 سپارے، 13 اور 29، اور لوامہ سے مطمئن بننے میں تقریباً آدھا سپارہ یا پون۔ یہ ایک دم ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں دیر لگتی ہے۔ غلطی ہو گئی، بھولے، قرآن جی میں نسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، نافرمانی کا ان کا عزم نہیں تھا، بھول گئے تھے۔ وہ بھول گئے تھے، ہم کیوں کہ جان بوجھ کر کیا؟ باتیں بنانی ہو تو بہت بن سکتی ہے بھائی۔ جس آدمی کو جنت میں بھیج دیا گیا ہو اور وہ جنت کی نعمتیں کھاتا ہو اور ہر وقت جل شانہ کو دیکھ سکتا ہو، بولنا بھائی، قرآن جی تھے، بولے تھے۔ معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، فیصلہ ہو گیا معافی، لیکن فیصلہ اعلان نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا کہ میں نے فیصلہ کیا کیا ہے۔
قل اہبطوا منہا جمیعا، اترو سارے نیچے، بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو گے۔ اور اس کے بعد 300 سال تک ہمارے ابو الاب آدم علیہ السلام روتے رہے، پھر توبہ قبول ہوئی اور توبہ قبول ہونے کا اعلان ہوا ہے۔ یہ میں نے وہ اوپر والی مثال سب سے پہلے بیان کی ہے۔ ایک بھائی ہمارے لیے جو سر آنکھوں والی مثال ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا، کون؟ ثقیف کی عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی، دودھ پلانے کے لیے بچہ لینے آئی ہیں۔ اہل علم اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو گھر مبارک تھا اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا۔ ثقیف کی عورتیں ہیں مرضعات، کوئی بچہ ہے جو ہمیں دیا جا سکتا ہے دودھ پلانے کے لیے، مزدوری پر دودھ پلاتی تھی۔ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے تھے، خالص عربی سیکھ کر آئیں۔ شہری زبان جو ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، ہاں جی، کوئی کدھر کا، کوئی کدھر کا، کوئی کدھر کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی ملک کا، ہاں جی، وہ شہری زبان اس طرح کی ہوتی ہے، خالص زبان سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ عمارت کی ایک نشانی بھی تھی، الف سے عمارت امیر ہونے کی۔ ہاں بچہ ہے، بچے کے باپ کو باہر بھیجو، اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ باپ تو فوت ہو گیا 2 مہینے پہلے، کونی مارکن ساتھ والی کو چل نہیں چلیے اتوں کی لبنا، یہ تیوڑے کو کی لبنا۔ ثم پھر وہ وقت آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے لیے مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، اور نکلتے ہی اعلان فرمایا، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اس لیے بھائی جتنے ساتھی تھے جن کی تعداد عرفات میں پہنچتے پہنچتے 1.25 لاکھ ہو گئی تھی، جتنے ساتھی تھے ہر انسان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ لوگ سیکھ رہے تھے، 1.25 لاکھ حاجیوں کی 2.5 لاکھ آنکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ اور جو وہ کہتی تھی ایتھوں کی لبنا، کون ہمت رکھتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا ہے تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔ اور آپ تو 7 لوگ اکٹھے ہو کر ایک اونٹ کرتے ہو، ایک ہستی نے 100 اونٹ قربان کیے، اور ان میں سے 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے نہر کیے۔ یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے بھائی، ذبح اور نہر، قربان کرنا، یہ ہے سما۔
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولیوں کا سردار کا مرتبہ ایسے ہی نہیں مل گیا. خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم سیکھتا رہا یہاں تک کتب ہو گیا. 40 سال علم حاصل کرنے میں لگا دیے. جلدی جلدی بھائی ایک اور بات، بڑی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے. حضرت صاحب نے بہت دفعہ مجھے اندر بلایا، کئی دفعہ اکیلا ہی میں ہوتا تھا. آپ نے یہ بات شروع فرما دی، فرمایا کہ آج کل لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ادھر ہم بیعت کریں، ادھر ہاں جی اگلی ملاقات میں خلافت مل جائے اور جناب ادھر پیر بن کر بیٹھ جائے. میں اکیلا تھا. پھر آپ نے جو تشریح اس کی ہے کہ وہ بھی سن لیجئے. جب آپ 9 سال کے تھے جب والد صاحب فوت ہو گئے تھے، سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تب آپ کی عمر 9 سال تھی. محمد صادق رحمۃ اللہ، بچے اور یتیم. پیر خانے باولی شریف، یہ سرائے عالمگیر کے قریب ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، پنجن کسانہ. وہ لائن پار کر کے نا تو آگے وہ جگہ آتی ہے، باولی شریف اسے کہتے ہیں. بورڈ لگا ہوا وہاں پیر سید نور عالم رحمۃ اللہ علیہ. صرف بڑے بزرگ ان کا نام ہے، باقی حضرت صاحب کہتے ہیں کہ 40ویں کے بعد میں وہاں حاضر ہوا باولی شریف. اطلاع دی کہ میں محمد صادق حاضر ہوا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب فوت ہو گئے تھے، مائی صاحبہ زندہ تھیں. مائی صاحبہ نے اندر بلا لیا. بڑی دیر تک میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی، دیر تک. اس کے بعد فرمایا کہ بیٹا ہم نے مرید بہت دیکھے ہیں لیکن تمہارے والد صاحب جیسا مرید کوئی نہیں دیکھا. پھر انہوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ رات پتہ نہیں کس وقت بیدار ہو جاتے تھے، تیاری کرتے ہوں گے یقیناً، وضو کر کے تہجد کی نماز کو تھوڑا کم کر لیں. تہجد پڑھنے کے بعد پھر پانی کا چشمہ دور تھا اس وقت، یہ نیچے والا پانی تو اس زمانے میں تھا نہیں، کوئی کلومیٹر یا 2 کلومیٹر یا کتنا تھا پتہ نہیں. وہاں سے جا کر پانی لاتے تازہ، اور پانی وضو والی جگہ پر رکھ کر پھر جا کر حضرت صاحب کے پاؤں دباتے. حضرت صاحب اٹھیے تہجد کا وقت ہو گیا. حضرت صاحب اٹھ کر وضو کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے. کہتے ہیں گرمیوں کے موسم میں اس علاقے میں مچھر بہت تھا، موٹا موٹا مچھر. کئی دفعہ کہ یا حضرت مچھر بہت ہے، گرمی بھی بہت ہے، اجازت ہو تو میں پنکھا ہاتھوں کا پنکھا ہوتا تھا اس زمانے میں، پنکھا کری چھوڑا. کبھی وہ کہتے ہیں نہیں بس ہو جاؤ، کبھی کہتے کہتے ہیں وہ پنکھا جلنا شروع کر دیتے کھڑے ہو کر، ساری رات گزر جاتی کھڑے، پنکھا جلتے رہتے تھے. سما پھر کیا ہوا؟ 14 سال وہاں رہے، 14 سال خلافت نہیں ملی.
دنیا سے رخصت ہوتے وقت پاس بلایا، فرمایا سلطان عالم تمہاری تکمیل، ٹانگری شریف کشمیری زبان میں کہتے ہیں، فیض پور آج کل نام رکھا ہوا، ٹانگری شریف تمہاری تکمیل ہے، وہاں چلے جانا میرے فوت ہونے کے بعد۔ بابا 14 سال اتنی خدمت کر کے خلافت نہیں ملی، اور پھر وہاں ڈانگری شریف خواجہ محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ ان کا اسم شریف ہے، تو وہاں 1.5 سال وہاں رہے، خدمت کرتے رہے، پھر ان کو خلافت ملی تھی، جن کے نام پر یہ لوگ سلطانی لکھتے ہیں۔ خواجہ سلطان عالم فوت ہوئے تو جسم پر صرف ایک جوڑا تھا، دوسرا تھا ہی نہیں۔ اس لیے بھائی سما بڑا معنی خیز لفظ ہے کہ علم کا چاند طلوع ضرور ہوتا ہے لیکن ایک دم نہیں ہو جاتا، کچھ وقت لیتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی بات ہی کر لیتے ہیں۔ وہ انجمن طلباء اسلام نے ایک دفعہ دلی یونیورسٹی میں وہ میلاد شریف کروایا، بہت پرانی بات ہے، میرا اپنا طالب علمی کا دور تھا، مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا، پتہ نہیں تلاوت کرنی تھی، نعت پڑھنی تھی، کیا کرنا۔ تو رات ختم ہونے کے بعد جب باہر نکل رہا تھا رات کے 1 بجے، دلی یونیورسٹی کے طالب علم اپنے سبق یاد کر رہے تھے۔ یہ کرنی ڈینٹل، اس کو یہ جو ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں یہ خود بتاتے ہیں ساری رات پڑھتے رہتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، آخر میں پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کالج کا وقت ہونے سے پہلے تک 2-3 گھنٹے سو جاتے تھے، اس لیے دنیا میں پیچھے پیچھے پھرتی ہے، سمجھے؟ ثم قمر العلم، پھر علم کا چاند طلوع ہوتا ہے وقت لے کر، اور بھائی شمس المعرفت تو بہت دور کی بات ہے، پوری رات گزرنی چاہیے۔